زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعہ 7 مئی اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ کیچ میں ہوشاب کے علاقے شیشان میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے۔ حملے میں بھاری اور خودکار ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس سے قابض پاکستانی فوج کو جانی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ جنگ 20 منٹ تک جاری رہی، جس میں دونوں اطراف سے گولہ بارود کا استعمال کیا گیا۔ حسب معمول اطلاع ملنے پر پاکستانی فوج کی مدد کے لیے گن شپ ہیلی کاپٹر روانہ کیے گئے، جن کے ذریعے زخمی اور ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کو وہاں سے نکالا گیا۔ حملے میں پاکستانی فوج کی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، جو آخری اطلاعات تک جنگ کے مقام پر پڑی ہوئی تھیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر مبنی اپریل سال 2021 کا تفصیلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپریل کے مہینے میں 2 درجن سے زائد فوجی جارحیتوں اور چھاپوں میں 38 افراد جبری لاپتہ، 6 مہاجرین سمیت 21 افراد قتل، 44 سے زائد گھر نذر آتش، 20 سے زائد خاندان جبری نقل مکانی پر مجبور کر دیے گئے۔ قتل ہونے والے افراد میں سے 5 نہتے افراد کو قابض پاکستانی فوج نے دوران جارحیت براہ راست فائرنگ سے قتل کیا۔ 6 بلوچ جوہدکار قابض فوج کے ساتھ جھڑپوں میں شہید، 2 افراد فوج کے ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں قتل، جبکہ افغانستان اور ایران میں 6 بلوچ مہاجرین کو فوج کے اہلکاروں نے ہدف بنا کر قتل کیا، جبکہ کوہستان مری میں 1 بلوچ جوہدکار اور شال میں صحافی کے قتل کے محرکات معلوم نہ ہو سکے۔ دل مراد بلوچ کے مطابق اس مہینے 6 لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں 4 مغربی بلوچستان کے بارڈر کی بندش سے ہلاک ہوئے تھے، 1 لاش ناقابل شناخت اور 1 کی محرکات معلوم نہ ہو سکے، جبکہ گچک میں 3 خواتین کو قابض پاکستانی فوج نے جبری گمشدگی کا شکار بنایا اور شدید اذیت رسانی کے بعد رہا کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اپریل کے مہینے میں 11 افراد بازیاب ہوئے۔ اسی طرح اپریل ہی کے مہینے میں ایک نہایت ہی دلخراش اور افسوسناک واقعہ ہوشاب میں پیش آیا، جہاں قابض پاکستان فوج کے درندوں نے ایک کمسن بچے مراد امیر کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ دل مراد بلوچ نے کہا کہ مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے بڑے پیمانے پر جارحیت کیے، جن میں قابض فوج نے لوٹ مار، گھروں کو نذر آتش کرنا، چادر و چار دیواری کی پامالی سمیت بنیادی انسانی حقوق کے اصولوں کی پامالی کرتی رہی۔ دل مراد بلوچ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی یہ پامالیاں پاکستانی فوج کے معمول کا حصہ بن گئی ہے۔ پاکستان نے بلوچ وطن کو ایک مقتل اور قصاب خانہ بنا دیا ہے، جہاں پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے بلوچ کے لہو سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں، میڈیا سمیت عالمی انسانی حقوق کے ادارے بھی اس ضمن میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بلوچ قوم دوست رہنما شہید فدا احمد بلوچ کے بھائی منظور احمد بلوچ نے شہید فدا کی 33ویں برسی پر ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ بلوچ قوم دوست رہنما کے قاتل نیشنل پارٹی کے صفوں میں موجود ہیں، جو خود کو شہید فدا کے فکر کی وارث جماعت کہتی ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ منظور احمد نے نیشنل پارٹی میں موجود کچھ کرداروں کا نام لے کر انہیں شہید فدا احمد کے قتل میں مرکزی ملزم قرار دیا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ان کی اس بات کو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کرتے ہوئے شہید فدا احمد کی 33ویں برسی پر بحث کا موضوع بنایا گیا۔ شہید فدا احمد کی 33ویں برسی کے موقع پر منظور احمد نے، جو کہ ایک صحافی ہے، سوال نامہ کی شکل میں شہید فدا احمد کے حوالے سے بنیادی معلومات شائع کیے۔ انہوں نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں شہید فدا احمد کو یاد کرتے ہوئے لکھا، 2 مئی 1988 بروز پیر کی شام میرے لیے قہر برسانے والی تھی۔ اسے پوسٹ
پوسٹ کے نیچے انہوں نے کمنٹ میں اپنی مذکورہ تحریر کو پوسٹ کیا جو بعد ازاں وائرل ہو گئی۔ اس حوالے تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ zurumbish.com پر موجود ہے۔ شال میں سریاب روڈ پر پولیس کے اسپیشل یونٹ ایگل اسکواڈ نے ایک گاڑی پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل اور دوسرے کو زخمی کر دیا ہے۔ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بننے والے دونوں رشتہ دار افطاری کے بعد گھر کی طرف آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کے خلاف لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے سریاب روڈ کو بلاک کر دیا۔ دونوں کے لواحقین نے میڈیا کو بتایا کہ دونوں اپنی گاڑی میں اپنے گھر واقع سیٹلائٹ ٹاؤن آ رہے تھے کہ ایگل اسکواڈ نے ان کی گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں فیضان جتک ولد داد محمد جتک کی گردن پر گولی لگی اور وہ موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ دوسرا کزن زخمی ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق فائرنگ میں ملوث اہلکاروں کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی میں ریاستی ادارہ CTD نے سندھی آزادی پسند تنظیم SRA کے 4 ارکان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ CTD کے اس دعوے کو وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے کنوینر سورج لوہار نے مسترد کرتے ہوئے پہلے سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی جعلی مقدمات میں گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 10 ماہ قبل کراچی سے جبری لاپتہ کیے گئے کارکن محسن چنا، کچھ ماہ قبل کوٹڑی سے جبری لاپتہ کیے گئے قوم دوست کارکن سجاد چنا اور صدام لاکھیر کی کراچی جوہر تھانے اور 2 روز قبل جھمپیر ونڈ پاور سے گرفتاری کے بعد جبری لاپتہ کیے گئے قوم دوست کارکن طارق سومرو کی گرفتاری آج حیدرآباد GOR تھانے پر جھوٹے مقدموں میں ظاہر کی گئی ہے۔ وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ نے سندھ بھر سے مختلف اوقات میں جبری لاپتہ کیے گئے مسنگ پرسنز کے جھوٹے کیسز میں ظاہر کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق کے تمام اداروں اور اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف سندھ بھر میں 341 افراد کی نئی جبری گمشدگیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے، جہاں سندھ پولیس نے سندھ بھر سے 341 افراد کی جبری گمشدگیوں سے متعلق نئی فہرست سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے صدر عبدالرحیم کاکڑ، حضرت علی اچکزئی، قیوم آغا اور یاسین مینگل سمیت دیگر رہنماؤں نے NCOC کے اعلان کردہ 9 روزہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتہ 8 مئی سے اتوار 16 مئی تک شروع ہونے والے 9 دنوں تک مسلسل تعطیلات سے معیشت اور کاروبار کو شدید نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر کی 12 سے 15 مئی تک نظر ثانی شدہ تعطیلات کا اعلان کریں، جسے تاجر برادری کی جانب سے وسیع پیمانے پر سراہا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو مسلسل 9 روز تک بند رکھنا ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس سے تاجر برادری بالخصوص برآمد کنندگان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بہت دباؤ آئے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران شیریں مزاری نے کہا کہ فلسطین کو انصاف ملنے تک اسرائیل سے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے OIC میں فلسطین اور کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات نہ ہونے کی باتیں افواہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9ویں اور 11ویں کلاس کے امتحانات متعلقہ بورڈز کے وقت کے مطابق لیے جائیں گے۔ بھارت میں ترنمول کانگریس کی صدر ممتا بینرجی نے مسلسل تیسری بار مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ کورونا وبا کے دوران گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب سادہ رکھی گئی تھی۔ حلف برداری کے وقت ممتا بینرجی کاٹن کی سفید ساڑی میں ملبوس تھیں، جو کہ ان کی شناخت ہے۔ دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے پر ممتا بینرجی کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ممتا دیدی کی حلف برداری پر
میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 7 بڑے صنعتی ممالک کے گروپ G7 نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ دوہری شہریت رکھنے والے قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ عالمی میڈیا کے مطابق G7 نے ایران سے کہا ہے کہ وہ ان تمام قیدیوں کو رہا کرے جو دوہری شہریت رکھتے ہیں اور انہیں ظالمانہ طریقے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ گروپ نے چین سے اپنی معاشی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رکن ممالک میں معاشی لچک کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گا تاکہ منمانی اور زبردستی معاشی طریقوں اور پالیسیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ فلسطین کے علاقے غرب اردن کے شمالی شہر نابلس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی لڑکا ہلاک ہو گیا، جس کے بعد فلسطینیوں کی بڑی تعداد احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی، جہاں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 4 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ چاروں افراد بیت المقدس میں الشیخ جراح کے مقام پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ بیتا گاؤں میں فلسطینیوں کی ایک گروپ نے فوجیوں پر پیٹرول بم پھینکے، جس کے بعد فوجیوں نے فلسطینیوں پر فائرنگ کی۔ جرمن حکومت نے ایک ایسی اسلام پسند تنظیم پر پابندی لگا دی ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ مبینہ طور پر بیرونی ممالک میں دہشت گرد گروپوں بشمول الشباب کی مالی معاونت کرتی ہے۔ جرمن وزیر داخلہ اورسٹ زیوپر نے شہر ڈسلڈورف میں قائم تنظیم انصار انٹرنیشنل پر اس شعبے میں پابندی عائد کیے جانے کا اعلان کیا کہ یہ تنظیم صومالیہ میں الشباب اور فلسطینی علاقوں میں حماس جیسے دہشت گرد گروپوں کی مالی سپورٹ کرتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ترجمان اسٹیو آلٹر نے ایک ٹویٹ میں لکھا، یہ نیٹ ورک دنیا بھر میں دہشت گردی کی مالی سپورٹ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کے ساتھ۔